اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تو اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔
پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں، یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں یہ معاہدہ لکھ دو، اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ یہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے انہیں پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے۔ اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے، یا اپنے باپ کے گھروں، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسا تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔